السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. For those brothers who are new to the channel, we humbly request you to kindly subscribe to the channel and click the bell icon for future notifications, like the video, and share it with your family members, friends, and relatives. We're once again back for our session of Ba'adab Ba-Nasib daily session in Sunnah I'tikaf of 2021 Ramadan. So today's topic is very important. آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت اہم ہے اس حوالے سے کہ ہم انشاءاللہ علماء کے احترام پہ انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے. Before I start, I want to highlight one thing. میں نے کل ایک بات کہی تھی تو حضرت والد صاحب کا بھی مشورہ بمعنی حکم تھا کہ اس کو دوبارہ ذرا ایک اچھے انداز سے پیش کیا جائے. اور واقعی صحیح بات ہے، جب ہمارے بات آئے ہمارے پیارے رسول، ہمارے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو بالکل بہت ادب کا خیال رکھنا ہے. اور ہم نے اپنے علماء سے سنا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی ساری مخلوق میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں. That Allah Ta'ala loves Sayyidina Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم most out of his creation. اور آپ کا وصال شریف تو ہو گیا ہے، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، لیکن قرآن کی تفاسیر متعدد آیات کے تحت علماء امت، اور یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوصاً حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر معارف القرآن سورہ احزاب غالباً سراج منیرہ کی جو آیت ہے، انہوں نے اس آیت کے تحت وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر ایک امتی کو پہچانتے ہیں، اور ہمارے اعمال اللہ رب العزت کے حکم سے through the حکم of Allah، through the angels، ملائکہ کے ذریعے ہمارے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. اور اعمال are shown to نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برزخی زندگی ہے اس کی تو کوئی کیا کہنے ہیں، وہ تو ناقابل بیان ہے. قرآن کی مشہور آیت، مشہور صورت ہر مسلمان کو یہ تقریباً آتی ہے، a surah that every believer knows and has memorized, and that is Surah Al-Duha, وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى. Subhanallah, which speaks about the beautiful description of Nabi sallallahu alayhi wasallam, the beautiful آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور اللہ رب العزت ان کے حسن کی قسمیں اٹھا رہے ہیں. سبحان اللہ، کیا مقام، کیا عالی مرتبہ تھا. جو آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اس کا ترجمہ اور مفہوم ہمارے پردادا شیخ، جو ہمارے والد صاحب کے جو دادا شیخ ہیں حضرت غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت جی دامت برکاتہم، حضرت شیخ ذوالفقار صاحب رحمۃ دامت برکاتہم کہ جو شیخ محترم ہیں، وہ اس آیت وہ عالم بھی تھے اور بہت بڑے مفسر بھی تھے. تو بات آپ کہیں میں نے کہا میں سمجھا دوں کہ وہ اپنی طرف سے بات نہیں کرتے تھے، عالم تھے، بضابطہ عالم تھے اور مفسر بھی تھے قرآن کے. تو اس آیت کا ترجمہ اس طرح کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما رہے ہیں کہ اے حبیب، میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ خود بس بس کریں گے. میں اتنا دوں گا کہ آپ خود کہیں گے یا اللہ بس بس. سبحان اللہ، یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں. تو آج کا جو اہم اور عنوان ہے وہ ہے علماء کا احترام. علماء کون ہوتے ہیں؟ یہ مسئلہ اور یہ بات جان لیجئے، پلیز نوٹ دس ڈاؤن.
that it is wajib upon the ummah. It is wajib upon the ummah of Muhammad sallallahu alayhi wasallam, for normal Muslims and believers, that they must respect. It is wajib upon them کہ وہ علماء کا احترام کریں. They must respect the ulama. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث مبارکہ تو بعد میں آئیں گی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں علماء کی بڑی شان بیان فرمائی ہے. چنانچہ اگر آپ سورہ آل عمران کو لیتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. لیکن میں سورہ آل عمران نہیں ہے، خیر آیت ہے قرآن مجید کی کہ اللہ رب العزت نے علماء کے درجات بلند فرماتے رہتے ہیں. اللہ رب العزت علماء کے اور جو صحیح اہل ایمان ہیں ان کے درجات بلند فرماتے رہتے ہیں. اور دوسری جگہ میں فرمایا انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العزت سے ڈرتے ہی علماء ہیں. Only علماء are those who fear Allah تبارک و تعالی. In حدیث مبارکہ of نبی صلی اللہ علیہ وسلم it comes من خرج من بیتہ فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع. بخاری و مسلم کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنا گھر چھوڑا قرآن و حدیث کے علم کے لیے، اس کی طلب کے لیے. کس کی طلب کے لیے؟ قرآن و حدیث کے علم حاصل کرنے کے لیے. معاذ بھائی ذرا رومال اتاریں، ذرا اس بات کو خوب آپ سمجھیں کہ قرآن و حدیث کے علم کی طلب کے لیے، اس کے حصول کے لیے وہ گھر چھوڑتے ہیں، تو جب تک وہ گھر واپس لوٹ نہیں جاتے وہ اللہ رب العزت کے راستے میں ہے. بات ادھر ختم نہیں ہوتی، بات آگے چلتی ہے. کیا کہ ان کے پر کے نیچے، اب آپ لوگوں نے زیادہ ہلنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے وہ ابو جی فرماتے ہوتے ہیں کہ وہ ٹرین آف تھاٹس ہے، وہ پھر بندے کی نا، کیونکہ لکھا ہوا نہیں ہے تو بندہ جو بھی ذہن میں ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں. تو بڑا اہم ہے علماء کا احترام، اور ویسے ہی ادب بہت امپورٹنٹ ہے. کچھ چیزیں نفس پہ شاک گزرتی ہیں لیکن جب ان پہ برداشت کیجئے تو اللہ رب العزت اجر بھی بہت عطا فرماتے ہیں. تو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. من خرج من بیتہ فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع. تو جو عالم ہوتا ہے، جو شخص دین کے لیے، حصول دین کے لیے، طلب علم کے لیے گھر چھوڑتا ہے، ایک تو وہ اللہ کے راستے میں ہے، دوسرا فرشتے ان کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. آج دنیا کی مثال نے، if you take the example of today's world, when some minister, when some big personality has to come, ایکٹرز ہو گئے، سیلیبریٹیز ہو گئے، تو کیا کیا جاتا ہے؟ ان کو کس طرح آنر کیا جاتا ہے؟ جب وہ گاڑی سے اترتے ہیں ریڈ کارپٹ بچھائی جاتی ہے ان کے لیے، ان کے اعزاز کے لیے، کہ بھئی فلاں محترم شخصیت تشریف لائے ہیں. اس سے بڑا اعزاز کیا کہ نظر تو نہیں آ رہا، فرشتے آپ کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اور مچھلیاں سمندر میں اس شخص کے لیے دعا کرتی ہیں، اور پرندے آسمان میں اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں. میں نے یہ حدیث سنی علماء سے، ایک عالم ہیں پاکستان کے بڑے مشہور، چند علماء سے سنی، کہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اساتذہ سے سنی، تو میں ان کی اس اتھارٹی پہ نریٹ کر رہا ہوں کہ جب کوئی شخص دین کا علم حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے، when one person desires to seek knowledge, right? Quran and Hadith, the knowledge of Quran and Hadith, to become Hafiz and Alim. When he leaves the house, تو شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، صحیح حدیث سے، کہ شیطان رات کو سمندر پہ یا ویسے ہی کہیں اپنا تخت بچھاتا ہے، لگاتا ہے، اور اس تخت پہ وہ تشریف فرما ہوتا ہے، اور اس کے سر پہ ایک تاج عزیز، اس کو ایک کراؤن بنایا جاتا ہے، تاج بنایا جاتا ہے. پھر سارے شیاطین جنات ادھر موجود ہوتے ہیں. تو پھر پوچھتے ہیں، ہاں بھائی بتاؤ آج تم نے کیا 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 ہے؟ تو فلاں کہتا ہے کہ اس نے ایک مسلمان سے یہ گناہ کروایا. پھر کہتا ہے کہ فلاں کہتا ہے کہ میں نے فلاں سے یہ گناہ کرایا. So one says he
he misled someone and he, you know, trapped someone and, you know, he made someone do a sin and stuff like that. تو ان کی طرف زیادہ وہ دھیان نہیں دیتا. لیکن جب ایک کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ حضور جناب ایک شخص طلب علم کے لیے، طلب دین کے لیے اس نے گھر چھوڑا تھا، میں نے اس کو ورگلایا اور اس کو میں نے واپس بھیج دیا، تو شیطان اس کو پھر بلاتا ہے اپنے پاس اور اپنا تاج اٹھا کے اس کے سر پہ رکھتا ہے اور اس کو اپنی جگہ پہ بٹھاتا ہے. اس سے کہا اصل کام تو اس نے کیا ہے. کیوں؟ اب آپ سوچیں. کیونکہ وہ شخص، اگر ایک شخص اللہ رب العزت کی دین کا علم حاصل کر لیتا، اس کی زندگی نہیں بلکہ اس کے جو اراؤنڈ پیپل اراؤنڈ دیم اراؤنڈ ہیم، اس کے ساتھ جو ہمراہ لوگ ہونے تھے، ان کی بھی زندگیاں بدلنی تھی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ من سلک طریقا سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص جو ہے ایک راہ اختیار کرتا ہے، یعنی اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ وہ ایک راستہ چنتا ہے اللہ رب العزت کے لیے، کہ دین کے لیے وہ اپنا گھر چھوڑ دیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ facilitates a path for him towards Jannah. عادل صاحب ذرا جاگیں. اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے لیے ایک راستہ بنا دیتے ہیں. اور پھر حدیث اس میں بھی آتی ہے کہ اللہ رب العزت پھر فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اب آپ ان کی شان دیکھیے کہ فرشتے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. اللہ رب العزت، آپ ان کی قربانیوں کو دیکھیے. یہ علماء ہیں، اور ایک وجہ لاجیکلی اگر کوئی پوچھنا چاہے مجھے لاجیکلی سمجھاؤ، میں کیوں علماء کا احترام کروں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ بھئی یہ وہ لوگ ہیں who possess the knowledge of Quran and Hadith. یہ وہ ہیں کہ جن کے سینوں میں قرآن و حدیث سما گیا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے دین کی حفاظت ان کے ذریعے فرمائی ہے. مشہور حدیث، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے. حضور اقدس سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک علماء انبیاء کے وارثین ہوا کرتے ہیں. وراثت کیا ہوتی ہے؟ جب والد فوت ہو جائے تو جو کچھ اس کے ملکیت میں تھا وہ کیا ہوتا ہے؟ بچوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اب ان کے ماتحت ہو گیا ہے. حافظ صالح صاحب ذرا جاگیں. تو بے شک علماء انبیاء کے وارثین ہوا کرتے ہیں، اور انبیاء وراثت میں کیا دیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، خود ارشاد فرمایا ہے وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثْ دِینَارٌ وَلَا دِرْہَمًا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ وراثت میں دینار، درہم، روپے، ڈالرز، پیسے نہیں ہوتے، بلکہ وہ علم نبوت اور نور نبوت ہوتا ہے. اس کے حدیث کے تحت علماء نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب علماء اپنی سند لیتے ہیں کسی صحیح عالم دین سے، وہ دین کا علم حاصل کرتے ہیں، تو وہ انبیاء کے وارثین بن رہے ہیں. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین بنتے ہیں، وہ صرف قرآن و حدیث نہیں ہوتا جو ان کو وراثت میں ملتا ہے، بلکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا وہ آگے سب کچھ منتقل ہو. وہ جذبات، وہ لگن، وہ شوق، وہ ذوق. اس لیے تو ہم پھر مثالیں ہمارے سامنے ہیں. آپ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، جنید البغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے. یہ کیا تھے؟ ساری رات عبادت کرنا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مثالیں لیجیے. And the ulama have written that when they inherit the knowledge of Quran and Hadith, when they inherit the knowledge of Quran and Hadith from Nabi sallallahu alayhi wa sallam, it is not just merely Quran and Hadith, but everything that was in Nabi sallallahu alayhi wa sallam, that the body of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, that blessed jism athar of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, whatever it consists of, it's all inherited. It's given an inheritance to the ulama. آج دیکھتے ہیں علماء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند کیا ذمہ داریاں تھیں؟ قرآن مجید بھرا پڑا ہے. تزکیہ فرمانا، قرآن کی آیات تلاوت کرنا، ان کو دین کا علم سکھانا، انہیں حکمت کی تعلیم دینا. آج ہم یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں. مدارس میں دیکھیے تو قرآن و حدیث کی تعلیم دی جا رہی ہے.
آپ ماشاءاللہ ادھر تشریف لائیے، اور جگہوں میں جائیے، ماشاءاللہ قرآن سکھایا جا رہا ہے، پڑھنا سکھایا جا رہا ہے. یتلو علیہم ویزکیہم، خانقاہوں میں جائیے تو اللہ اللہ سکھایا جا رہا ہے، نفس کا تزکیہ فرمایا جا رہا ہے. ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد زندہ ہے. اور میرے محترم سامعین اور ناظرین، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، اپنے بچوں میں یہ چیزیں سمائیں. میں اپنی بات کرتا ہوں کہ مجھے یہ علماء کے بارے میں، مجھے بچپن میں ابو سے کبھی میں پوچھ نہیں سکتا، میں بھول جاتا تھا پوچھنا. جب کوئی بیان ہوتا تو بیان میں بھول جاتا تھا. وہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے، کھیل کود میں بندہ مصروف ہو گیا، پھر اگلے دن قاری صاحب کی کلاس ہوتی تھی، بندے کو کہاں چیزیں یاد رہیں، تو سبق یاد کرنا ہے، اسکول ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ہر بیان میں وہ جب اولیاء اللہ کے نام لیتے تھے، خصوصاً ائمہ اربعہ کے، تو وہ جس ترتیب سے نام لیتے تھے، میری یہ خواہش ہوتی ہے میں اسی ترتیب میں یاد کروں. نام مجھے آتے تھے امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، لیکن ابو ایک ترتیب سے بیان فرماتے تھے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام پہلے، پھر امام مالک، پھر امام شافعی، پھر امام احمد. تو میں آگے پیچھے کر دیتا تھا. میں نے کہا نہیں، پھر میں دعا کرتا یا اللہ ابو دوبارہ بیان میں فرما دیں، اور کبھی کبھار ہو جایا کرتا تھا. تو میں اس پہ، تو یہ جب اگر میرے والد صاحب یا میرے والدین یا میرے اساتذہ مجھے نہ سکھاتے، یہ تربیت نہ دی جاتی، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، تو شاید آج پتہ نہیں کیا ہوتا میرا حال. تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی ذمہ داری ہے، وہ اپنے بچوں کے اندر، شاگردوں کے اندر یہ چیز انکلکیٹ کریں. تو میں حدیث بیان کرنا چاہ رہا تھا، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، 2 روایتیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ بات ختم کرتا ہوں، بلکہ 3 روایتیں انشاءاللہ، اس کے بعد میں بات سمیٹتا ہوں. وہ حدیث مبارکہ کچھ یوں ہے کہ وہ حدیث تو ہے، اور حدیث کیا ہوتی ہے؟ فرمان نبوی. What is a hadith? Anything that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said from his blessed tongue. Anything that was uttered from his blessed tongue. اس بات کو خوب سمجھیے، یہ بلکہ محض حدیث نہیں ہے، نا merely حدیث، بلکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، جو اللہ جبرائیل امین کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہمارے تک پہنچا ہے. وہ کیا ہے؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، مفہوم، کہ جس نے میرے ولی کو ایذا پہنچائے. میرا ولی کون ہے؟ میرا دوست کون ہے؟ المتقون، الصالحون، والعلماء، والمشائخین، والحفاظ. اہل علم، اہل قرآن، علماء، مشائخین، یا محض ایک نیک آدمی، بے شک وہ قرآن و حدیث کا عالم نہ ہو، حافظ نہ ہو، لیکن وہ ولایت کے ایسے درجے اس نے پا لیے ہیں کہ اب اللہ رب العزت کی اولیاء میں شمار ہو چکا ہے. اللہ رب العزت is saying, one who intends to cause harm to one of my friends، جس نے میرے ولی کو ایذا پہنچائی، تو یہ بات سمجھ لے، فقد آذنتہ بالحرب، اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کا اعلان کیا ہے، بلکہ میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کا اعلان کرتا ہوں، اعلان جنگ کرتا ہوں. اس بات کو خوب سمجھیے کہ علماء کا بہت احترام ہے. اس لیے جب وہ کچھ کہہ جائیں، یہ بات جب ہمارے والد صاحب یا ہماری والدہ کچھ کہتے ہیں، تو ہم کبھی کبھار ان کی بات اس لیے سن لیتے ہیں، کیوں؟ چلو یار باپ ہے، اس نے کہہ دیا. اسی طرح جب علماء آپ بیان میں جائیں، خانقاہ میں جائیں، آپ درس و تدریس، آپ کلاسیں لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو اگر وہ کچھ بات کہنے کہ یہ میرے روحانی والد ہیں، یا ایسے ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اصلاح فرما دی، اللہ کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کے حکم اور ان کے ذریعے میری اصلاح ہو گئی، چلو میں ان کو معاف کر دیتا ہوں، لیکن ان کو کچھ نہ کہیے. ایک اور حدیث کہ یہ بات، اس کو خوب سمجھیے، بالکل مختصر کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں، کہ اہل علم اور اہل علماء، صحیح علماء، علماء راسخین، ان کی پہچان کیا ہے؟ کہ آپ قرآن و حدیث کو پڑھیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور تابعین کو زندگی کو پڑھیے. Study their lives. And if you see someone whose life resembles them, then that is one sign that this person is a true Allah wala.
یہ شخص واقعی اللہ والا ہے، تو ان کی صحبت کو اپنانے کی کوشش کیجئے۔ صحیح حدیث، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کی بڑی علامات میں سے کہ اللہ رب العزت علم کو اٹھا لیں گے۔ اللہ will lift knowledge. How will اللہ تعالیٰ lift knowledge؟ کہ ہم قرآن کے حروف ہمیں اٹھتے میں نظر آئیں گے؟ حدیث مبارکہ ہمیں اٹھتی بھی نظر آئیں گی؟ نہیں۔ اللہ رب العزت یقبض العلماء، اللہ رب العزت علماء کو ہی سلب کر لیں گے، ان کی وفات ہوتی رہے گی، حتیٰ کہ کیا ہوگا، لم یبق عالم، کوئی عالم اس دھرتی میں بچے گا نہیں، صحیح اللہ والا، صحیح علماء راسخین میں سے کوئی عالم بچے گا نہیں۔ پھر کیا ہوگا کہ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، کہ پھر کیا ہوگا کہ لوگ جو ہے جہالا کو اپنا سردار بنائیں گے، وہ لوگ جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے، فسئلوا، اور ان سے پوچھا جائے گا، فافتوا بغیر علم، جب ان سے کوئی سوال پوچھا جائے گا قرآن و حدیث کے متعلق، حدیث کے متعلق، قرآن کے متعلق، مسئلے کے متعلق، فقہ مسئلے کے متعلق کوئی سوال، anything in terms of the verse of Quran or hadith of Nabi sallallahu alayhi wa sallam or fiqh masla, when they will be asked فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْم, they will give fatwa, they will give the answer without having knowledge. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا, وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. They will themselves go astray and lead the people astray. ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. یہ آخری حدیث، اس کے بعد میں بات ختم کر رہا ہوں. اس بات کو آپ خوب سجیے، اور اللہ کرے اس کے بعد ہمارے اندر یہ جذبہ ہو کہ ہم پیدا ہو کہ ہم خود بھی قرآن و حدیث کا علم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی علماء اور حفاظ بنائیں. سورہ طٰہٰ، I desire everybody's undivided attention. سورہ طٰہٰ، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، ابن کثیر بہت بڑے مفسر ہیں اور قرآن کے بہت علمی اور بہت بڑی شخصیت ہیں، اور ہر طبقے میں، ہر فرقے میں وہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے بنا میرا خیال ہے ان کا جینا ممکن نہیں ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سورہ طٰہٰ کی تفسیر میں یہ روایت لے کے آئے ہیں اور فرماتے ہیں کہ علماء نے اس کو صحیح قرار دیا، تو آتھینٹک حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے جب قیامت کے دن یقول اللہ للعلماء یوم القیامہ، اللہ رب العزت علماء سے مخاطب ہوں گے قیامت کے دن. کن سے مخاطب ہوں گے؟ کب مخاطب ہوں گے؟ قیامت کے دن. اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، ارشاد باری تعالی ہوگا کہ میں نے تمہیں اپنا انعام کیا تم پہ قرآن و حدیث کا علم دے کر. یہ بات سنو کہ میں نے تمہیں تمہاری مغفرت تمہاری تخلیق سے پہلے ہی کر دی تھی. I had intended that I was going to forgive you before I even had created you. تو اتنی بڑی شان والے ہیں یہ علماء، اتنی بلند ان کا مقام ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. کسی اور کو تو چھوڑیے، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ کی نظر میں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اس سے بھی زیادہ اللہ رب العزت کی نظر میں علماء کی کیا شان ہے. تو ہمیں پھر ان کا با ادب کیوں نہ بننا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی علماء کا با ادب بنائے، مشائخین کا با ادب بنائے، اپنے والدین کا، اساتذہ کا با ادب بنائے، آپ کو بھی ان کا با ادب بنائے. Once again, we humbly request you to kindly subscribe to the channel if you're new. Click the bell icon for future notifications. Like the video and share it with your friends, family members, and relatives. Until next time, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.